ان تمام معاملات اور بالخصوص مولانا فضل الرحمان کی خیبر پختونخوا میں تبدیلی کے حوالے سے دیے گئے بیان پر مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما حافظ عبداللہ نے. بہت شکریہ حافظ عبداللہ صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. یہ بتائے گا کہ آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے کے پی حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے، یہ بتائیں کہ یہ صرف گنڈا پور صاحب کی تبدیلی چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، یا صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسمر عباس صاحب. اگر آپ مولانا صاحب کی پریس کانفرنس کی سیاق اور سباق کو ملا کے میرے خیال میں پہلے انہوں نے خیبر پختونخوا کی امن و امان کی صورتحال کو تفصیل سے اپنے پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا، قوم کو آگاہ کیا. نتیجہ پھر اس کا کیا ہے کہ 13 مہینے کی حکومت ہے یا 14 مہینے کی، امن و امان کی صورتحال دن بدن ناگفتبے ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو یہی ہے کہ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے. لہٰذا جو تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام تبدیلی میں دلچسپی رکھتی ہے، نہیں، جمعیت علماء اسلام حکومت کی تبدیلی میں اس حیثیت سے کہ میں حصہ بنوں یا چیف منسٹر میرا بنے، اس میں میری دلچسپی نہیں ہے. ہاں، اتنا میں ضرور کہوں گا کہ اگر موجودہ حکومت یعنی چیف منسٹر تبدیل ہو جاتی ہے تو تحریک انصاف کے اندر میں سے تبدیلی ممکن ہے، وہ ہو سکتا ہے. یعنی مسئلہ ان کا گنڈا پور صاحب تک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ تبدیل ہونا چاہیے، حکومت بے شک تحریک انصاف کی رہے صوبے کے اندر. نہیں، حکومت تو کیونکہ اکثریت ہے. مولانا صاحب نے یہ بات بھی کی کہ اکثریت تحریک انصاف کی، اگرچہ اکثریت مولانا نے یہ بھی کہا کہ اکثریت اراکین جیلی ہے، جیلی طور پر دانجی زدہ ہے. تو اکثریت جب اس کی ہے تو لامحالہ چیف منسٹر اس کا آئے گا. تو جب اس کا آئے گا تو پارٹی کے اندر اگر تبدیلی آتی ہے تو جمعیت علماء اسلام اس پر ناراض نہیں ہے، کیونکہ یہ موجودہ حکومت جو موجودہ چیف منسٹر کی سربراہی میں چلائی جا رہی ہے یا موجود ہے، یہ ناکام ہے. تو لہٰذا اس تبدیلی کی حد تک تو ہم ساتھ ہے، لیکن حصہ ہم نہیں بنیں گے. اور ظاہر ہے اگر یہ تبدیلی نہیں آتی، انہوں نے تو کہا مولانا صاحب نے کہ انتشار ہم نہیں صوبے میں دیکھ سکتے مزید، تو اس سے پہلے بہتر ہے کہ یہ تبدیلی تحریک انصاف کے اپنے اندر سے آ جائے صوبے کے اندر. لیکن اگر نہیں آتی ہے تبدیلی، گنڈا پور صاحب ہی کنٹینیو کرتے ہیں، تو کیا لانگ ٹرم میں وہ جو گورنر ہیں کنڈی صاحب، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، نمبر پورے ہو جائے، جس سے نمبر پورے ہو گئے تو ہم تبدیلی وہاں پر لے آئیں گے صوبے کے اندر، تو پھر اس موو کی طرف ہی جے یو آئی جا سکتی ہے، اسے سپورٹ کر سکتی ہے. آلدو آپ اس حکومت کا حصہ نہ بھی بنے، لیکن انہیں ہٹانے کے لیے پھر آپ اس کسی تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں. یہی بات مولانا صاحب نے جب کی کہ صبح سیاسی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. اگر ہم وقت اس پر لگائیں گے کہ ہم پی ٹی آئی کی حکومت ختم کریں گے اور ہم خود حکومت سنبھالیں گے، تو اس میں صوبے میں اور مسائل اور انتشار اور سیاسی عدم استحکام پیدا ہو جائے گی. ایک اور بھی تو ہے اور صبح اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا ہم اس طرف جانے کے لیے ابھی اس موڈ میں نہیں ہے، نہ ہم جا رہے ہیں، لیکن اس کو مستقبل پر چھوڑ دیں کہ مستقبل میں کیا ہو رہا ہے. ظاہر ہے ایک تو ہے کہ آپ لوگ حکومت میں آ جائیں، دوسرا آپشن تو یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کے اپنے اندر جو ہے ایک فارورڈ بلاک جب تک نہیں بنتا تب تک تو تبدیلی آ ہی نہیں سکتی نا. عدم اعتماد تب آپ لانے کی پوزیشن میں ہوں گے جب تحریک انصاف کے اندر سے کوئی فارورڈ بلاک بنتا ہے 22-23 اراکین کا، تو انہی میں سے ظاہر ہے کسی کو وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کی لوگ جو ہیں وہ حکومت کا حصہ بنے. ایک وہ آپشن بھی ہے جو کہ میرے خیال سے جس پہ کنڈی صاحب کام کر رہے ہیں، جس فارمولا کے اوپر. نہیں، جمعیت علماء اسلام پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ اس کو دلچسپی نہیں ہے حکومت کی تبدیلی میں کہ میں یہاں تک آگے جاؤں. یعنی یہ واضح ہے کہ آپ کسی عدم اعتماد کا ایسا نہیں بنیں گے. میں اتنا آگے جاؤں کہ پی ٹی آئی کے اندر میں سے لوگوں کو الگ کر کے تاکہ گنڈا پور کو ہم گرا دیں، اتنا آگے ابھی تک ہمارے جانے کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. یعنی ایز وی اسپیک جے یو آئی کا کسی بھی قسم کی تحریک عدم اعتماد کا حصہ بننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے فی الحال نہیں ہے. صحیح ہے، فی الحال نہیں. صحیح ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ اب صوبے کے اندر پھر آپ کو آگے سینٹ کے انتخابات بھی ظاہر ہونے جا رہے ہیں 21 کو، اور پیپلز پارٹی تو دیکھ رہی ہے کہ یہیں سے وہ ایک آگے کا اپنا لائے عمل طے کریں گے کہ کس طرح آپ نے جانا ہے آگے. تو لگ رہا ہے آپ کو جو سرپرائز پیپلز پارٹی پلان کر رہی ہے وہاں پہ، آپ ہی کے سابقہ ساتھی تھے، انہی کو میدان میں اتارا جا رہا ہے، تو دے دے گی پیپلز پارٹی سرپرائز وہاں پہ؟ ظاہر ہے 7-4 کا بنتا ہے کوٹا، 7 سیٹیں تحریک انصاف کی، 4 اپوزیشن کی، تو وہ 5ویں کی ٹرائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے وہاں پہ. دیکھیے بات یہ ہے، آج اسی سلسلے میں مولانا صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا ہے
کہ ابھی تک پی ایم ایل این کے ساتھ جو ہماری باتیں ہوئی ہے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے نشستیں ہوئی ہے وہ ابتدائی مراحل میں ہے. تو جب ابتدائی مراحل میں تو آگے ہم کہاں تک جا سکتے ہیں؟ اکٹھے جا سکتے ہیں, نہیں جا سکتے ہیں, ہم کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے. اب یہ صرف ہم ابتدا ہے اور آغاز ہے. آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ہم کتنے سینٹ کی نشستیں اچیو کر سکتے ہیں. کیا ہم تمام اطلاع تو یہ بھی ہے کہ نون لیگ اپنے حصے کی 2 سیٹوں میں سے ایک سرنڈر کر کے وہ جے یو آئی کو دینے پہ رضامند ہو گئی ہے. اس کا 4 میں سے 2 سیٹیں جے یو آئی کو مل جائیں, ایک پیپلز پارٹی کو, ایک نون لیگ کو. نہیں, یہ جو ابھی مولانا صاحب نے کہا کہ ابتدائی مراحل ہے, ابھی تک شاید بات یہاں تک نہیں پہنچی ہے. بات اس پر 9 دن رہ گئے سینٹ کے انتخابات, 21 جولائی کو الیکشن ہے. آج کیا تاریخ ہے؟ 12 تاریخ ہے, 21 کو انتخابات. تو تقریباً 8-9 دن باقی ہے. 8-9 دن میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ہم انتظار کریں گے کہ کیا صورتحال بنے گی, کیونکہ ہر پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی ہے. پھر اپنی پارٹیوں کی اور قیادت کے پاس بھی انہوں نے جانا ہے. کچھ دنوں کے بعد 3-4 دن کے بعد شاید ان ایکٹیویٹی میں تھوڑا اثرات اور مؤثر طور پر پیدا ہو جائے. فی الحال تو وقت ہے. باضابطہ آفر آپ تک پہنچ گئی ہے 2 سیٹوں کے حوالے سے؟ اس کا مجھے علم نہیں ہے. اچھا, تو پیپلز پارٹی سے کل کیا مشاورت ہوئی؟ ان کا وقت آیا تھا, خورشید شاہ صاحب آئے تھے, پنڈی صاحب آئے تھے, وہ کیا آفر لے کر آئے تھے, کیا ڈسکشن وہ؟ نہیں, آفر کی بات نہیں ہے. بات یہی ہے جو میرا اندازہ ہے آج جو مولانا صاحب کی پریس کانفرنس ہے کہ یہی سینٹ کے حوالے سے تو باتیں ہوئی ہے, لیکن ایڈجسٹمنٹ ہوگی نہیں ہوگی, اس کی شکل کیا ہوگی, اس کی ہیئت اور نوعیت کیا ہوگی, کس کی کتنا حصہ ہے اور کس کو کتنا آفر کیا گیا ہے, یہ چیزیں بعد کی باتیں ہیں. مولانا صاحب نے کہا بھی کہ اس سے آگے میں تبصرہ نہیں کروں گا, اب صرف ابتدا اور آغاز ہے. صحیح ہے. اچھا, دوسرا یہ بتائیں کہ آگے کے پی کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی 27ویں آئینی ترمیم کی بات بھی ہو رہی ہے کہ فاٹا کو الگ کر لیا جائے. آپ نے بھی اس سے پہلے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ فاٹا کو الگ کر دیا جائے گا خیبر پختونخوا سے؟ چونکہ بڑی ایک ایکسٹینسو ایفرٹ تھی, پوری ایک رپورٹ بنی تھی, ایک کمیٹی بنی تھی پارلیمانی جس نے اپنی رپورٹ دی تھی. رپورٹ کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا تھا فاٹا کے پی میں انضمام کے حوالے سے. تو اب آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ الگ کیا جائے گا اور کیوں ہونا چاہیے؟ مولانا صاحب نے آج بھی کہا کہ میری یہ سیاسی تحریک کا حصہ ہے کہ الگ ہونا چاہیے دوبارہ سے. دیکھیے, سب سے زیادہ جب پاٹا کا مرجر ہو رہا تھا, پاٹا کا انضمام کیا جا رہا تھا, تو واحد پارٹی جمعیت علماء اسلام اور محمود خان اچکزئی کی پارٹی تھی. انہوں نے پاٹا کی انضمام اور مرجر کی اس شکل میں مخالفت کی کہ آپ اسلام آباد سے فیصلہ مسلط نہ کریں, آپ پاٹا کے عوام کے پاس جائیں, ان سے پوچھئے کہ وہ اسی ایف سی آر پہ قائم ہے, وہ علیحدہ صوبہ چاہتے ہیں, وہ وفاق سے اپنے آپ کو منسلک کرنا چاہتے ہیں جو کہ ماضی میں بھی اسی طرح تھا, یا وہ خیبر پختونخوا میں انضمام چاہتے ہیں. آپ خود فیصلہ نہ کریے اسلام آباد میں بیٹھ کے, اوپر سے آپ جا کے خیبر کے عوام سے پوچھیں, بے شک ریفرنڈم کریں, آپ ان سے پوچھئے. لیکن جمعیت علماء اسلام کی موقف سے تائید نہیں کیا جاتا. یہاں تک کہ مولانا صاحب کو دھمکیاں بھی دی گئی, ڈرانے کی کوشش بھی کی گئی کہ آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں, ہم نے مرجر اور انضمام کی طرف جانا ہے. تو اس وقت جب انضمام اتنا ضروری تھا, مرجر اتنی ضروری تھی, اور پاٹا کو خیبر پختونخوا میں شامل کرنا لازمی تھا, آج کیوں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پاٹا کو ریورس کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعیت علماء اسلام کا جو موقف تھا, مولانا صاحب کا جو موقف تھا انضمام اور مرجر کا, وہ صحیح ثابت ہوا. تو جب وہ صحیح ثابت ہوا, آپ ریورس کر کے جا رہے ہیں, انضمام کا خاتمہ چاہتے ہیں, تو کہاں سے پتہ لگا کہ ریورس ہونے جا رہا ہے؟ تو آپ نے جو بات کی نا پاٹا کی, تو لہٰذا اگر آپ واپس ریورس ہونا چاہتے ہیں, جانا چاہتے ہیں, تو پہلے تو قوم سے معافی مانگے, بالخصوص پاٹا کے لوگوں سے, کہ آپ نے 10 مہینے سے یا 12 مہینے سے ان کو لٹکایا گیا ہے کہ وہاں نہ ایف سی آر ہے, نہ انضمام کے کچھ اثرات ہیں, نہ عدالتیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے وہاں, نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے, بلکہ وہ 313 میں ہے. تو پھر آپ بتائیے کہ کون سی صورتحال ہے؟ اگر پاٹا پرانے اپوزیشن پہ جاتی ہے تو مولانا صاحب کا یا جمعیت علماء اسلام کا تو پہلے سے ہی موقف تھا